ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے پر پراتفاق استقبال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی صدر کو خوش آمدید کہا۔ ایرانی صدر کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ پاکستان رینجرز کے دستے نے ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان لاہور کے مختصر دورے کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ مسعود پزشکیان کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات شیڈول۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، پاک ایران دوستی سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کی سلامتی اور امن و امان بارے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ملاقات میں موجود تھی۔ دورہ پاکستان کا مقصد تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو، بولے سرحدی منڈیاں اور رابطے باہمی تعاون کی نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ کوشش ہے کہ دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک پہنچے۔ پاکستان اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں فعال شرکت کے خواہاں ہیں۔ پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ کالا شاہ کاکو ریلوے ٹریک بحال، فٹنس رپورٹ جاری۔ اسلام آباد ایکسپریس معمول کے مطابق روانہ ہوئی۔ تمام زخمی مسافر طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے۔ گزشتہ رات 5 بوگیاں پٹری سے اترنے پر 30 مسافر زخمی ہو گئے تھے۔ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل، 7 روز میں رپورٹ وزارت ریلوے کو پیش کی جائے گی۔ جوہر ٹاؤن میں ایک کمرے کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص زخمی ہو گیا۔ 50 سالہ سلمان کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام بازی لے گیا۔ اب تک 72 ارب روپے بلا سود قرضوں کی مد میں 62,000 سے زائد خاندانوں کو دے دیے گئے۔ ایک ماہ میں 14 ارب روپے سے زائد رقم 19,677 خاندانوں میں تقسیم کا ریکارڈ بنا دیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے مطابق مجموعی طور پر 8,400 گھر مکمل، 51,000 سے زیادہ ابھی زیر تعمیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے لیے بڑا اعلان۔ اسپیشل بچوں کو دودھ اور فورٹیفائیڈ بسکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ پی این ٹی بورڈ نے 97 کروڑ 25 لاکھ روپے کا چیف منسٹر میل پروگرام فار اسپیشل ایجوکیشن منظور کر لیا۔ سیکریٹری اسپیشل ایجوکیشن محمد خان راجہ کے مطابق 40,000 بچوں کو دودھ اور فورٹیفائیڈ بسکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کو بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکریٹریز، ڈویژنل کمشنرز، ڈی سیز، آرٹ کونسل سمیت دیگر سرکاری افسران کو مراسلہ جاری۔ مراسلے کے مطابق لاہور کو سبز ہلالی پرچم سے سجایا جائے گا۔ 14 اگست کو حضوری باغ میں پرچم کشائی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ شرکت کریں گی۔ تقریبات میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ 13 اگست کی رات کو انتظامیہ لبرٹی چوک میں ایک کنسرٹ منعقد کرے گی۔ مارکہ حق میں عظیم فتح کا جشن۔ یوم آزادی کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کا دل سے پاکستان نغمہ جاری۔ نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا۔ شہداء کو خراج عقیدت، وطن کی بقا، خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ پی ایم سی منسٹریل کوٹا کی 21 اسامیوں کے فیز 1 کے امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ 5,772 امیدواروں نے پی ایم ایس فیز 2 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پی پی ایس سی کا دیگر محکموں کے اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا بھی اعلان۔ سیکریٹری پی پی ایس سی افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہارڈ شپ کی بنیاد پر تبادلوں کا دعویٰ مگر نہ پالیسی نہ کمیٹی۔ بغیر پالیسی اور بغیر میٹنگ کیے کیمبیشنٹ تبادلوں کا حکم جاری۔ صرف سفارش پر تبادلے میرٹ کے تقاضے پس پشت ڈال دیے گئے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایک روز میں 200 سے زیادہ اساتذہ کے تبادلے کر دیے۔
فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم و سلیمان کیا تیر مار لیں گے۔ وزیر اطلاعات بخاری کی سیاسی مخالفین پر پھر تنقید، بولی علیمہ خانم کو بھی اپنے بھائی کی طرح مسلسل جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی، ان کے بیانات میں تضاد اور غیر سنجیدگی آیا ہے۔ قاسم اور سلیمان کو اپنے والد سے ملنا ہے تو ضرور آئیں، اگر مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے تو۔ نوار چیف آئی ٹی سی ٹی منصوبہ میں اہم پیش رفت، سی بی ڈی پنجاب نے این ایس آئی ٹی سیلیسٹیا منصوبے کا 55% کام مکمل کر لیا۔ سی بی ڈی پنجاب نے سول انفراسٹرکچر منصوبے کا تقریباً 25% کام مکمل کر لیا۔ این ایس آئی ٹی سلیکان بلاک کے تقریباً 90% پلاٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد نیشنل ریسرچ اینڈ انوویشن کانفرنس 2025 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر کا مختلف طبی اسٹالز کا دورہ، طلباء و طالبات کی کاوش کو سراہا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے کامیاب مذاکرات پر مبارکباد دیتا ہوں، بلوچستان کے مسائل پر آواز بلند کی گئی۔ حکومت نے ہمارا کوئی مطالبہ رد نہیں کیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے عوام آئین سیاسی جدوجہد سے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں۔ رکن قومی اسمبلی سعد اللہ بلوچ کو ایف آئی اے لاہور نے ایئرپورٹ پر روک لیا۔ ای سی ایل میں نام ہونے کے باعث رکن قومی اسمبلی سعد اللہ بلوچ کو روکا گیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب نے سعد اللہ بلوچ کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ایم ایل اے سعد اللہ بلوچ فیملی کے ہمراہ عمرے پر جا رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب اسٹڈیز سرکل کمیٹی کا اجلاس، اسٹڈیز سرکل کمیٹی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ کالج اور یونیورسٹیز میں پیپلز پارٹی کا نظریہ اور بلاول بھٹو کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانے پر بھی مشاورت۔ پی ٹی ایم نے بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 5 اگست سے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیکری، خوشاب اور سرگودا میں بارش کا امکان۔ میاں والی، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد اور اکاڑہ میں بھی شدید بارش متوقع۔ دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ سول ڈیفنس، ریسکیو اور دیگر متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بارڈر ملٹری پولیس میں شمولیت اختیار کرنے والی باہمت بیٹیوں کو خراج تحسین۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، ڈی جی خان اور راجن پور کی بارڈر ملٹری پولیس میں 53 باہمت خواتین نے شمولیت اختیار کر کے تاریخ رقم کر دی۔ خوشی ہے، وردی پوش قابل فخر بیٹیاں محافظ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ سلام ہے ان بیٹیوں کو جو فرسودہ روایات کی زنجیریں توڑ کر آگے بڑھیں۔